बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. صدق الله العظيم. Recording in progress. हज़रात सामईन किराम, मैंने आप हज़रात के सामने सूरह नूह की इब्तिदाई 20 आयतें तिलावत की हैं। ये सूरह मुबारका मक्किया है, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है और इस सूरत मुबारका में कुल 28 आयतें हैं और ये सूरत 2 रुकू पर मुश्तमिल है। ये सूरत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है और इसीलिए इसको सूरह नूह कहते हैं। इसमें
حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ واقعات، حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عمر عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ان کی عمر کے بارے میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 950 سال کی ایک طویل ترین زندگی عطا فرمائی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح اپنی قوم کے درمیان 1000 سنة 1000 سال رہے، إِلَّا 50 عَامًا، 50 سال آپ مائنس کر دیے تو کتنے ہو گئے؟ 950 سال۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو نبوت ملی تھی 40 سال کی عمر میں، تو گویا کہ نوح علیہ السلام کا جو زمانہ نبوت ہے وہ 910 سال ہے، 910 سال۔ اس طویل عرصے میں انہوں نے اپنی قوم کو صبح شام دعوت دی، ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کبھی انہوں نے اجتماعی بیانات کیے قوم کے درمیان، اور کبھی انفرادی ملاقاتوں میں ایک ایک کو اللہ کی طرف بلایا اور دین اسلام کی دعوت دی۔ لیکن ان کی ان تمام کوششوں کے باوجود ان کی قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ بہت گنے چنے چند لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، باقی پوری قوم جو ہے ان کی منکر تھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت کو سلام ہے۔ ہم تو کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں اور چند دن اگر وہ ہماری بات نہیں مانتا مایوس ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام 910 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دعوت دیتے تھے اور قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے تو قوم ان کو اتنا مارتی تھی کہ وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور پھر وہ یہ سمجھ کر کہ یہ مر گئے ہیں کسی کمبل وغیرہ میں ان کی باڈی کو، ان کے جسم مبارک کو لپیٹ کر کہیں پھینک دیا کرتے تھے، اور یہ سوچ کے چلے جاتے تھے کہ یہ ختم ہو گئے، ان کا قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ کا کرنا، جب ان کو ہوش آتا پھر اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیتے۔ اور محمد ابن اسحاق جو کہ امام المغازی ہیں، سیر اور تاریخ کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ ان کی قوم ان کا گلا گھونٹ دیتی تھی ان کو جان سے مارنے کے لیے، اور جب وہ بے ہوش ہو جاتے تو یہ سمجھ کر کہ یہ مر چکے ہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ لیکن اللہ کو تو انہیں لمبی زندگی دینی تھی، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بندوں کی ان کوششوں سے ان کی وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے جس زندگی کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ 950 سال تک باقی رہے گی۔ چنانچہ جب وہ ہوش میں آتے اور اٹھ کر کھڑے ہوتے تو بجائے اپنی قوم کو برا بھلا کہنے کے، بجائے ان کو بددعا دینے کے، حضرت نوح علیہ السلام یہ ڈر پیدا ہو جاتا کہیں میری ناقدری کی وجہ سے، مجھ کو ستانے کی وجہ سے
اللہ کا میری قوم پہ عذاب نہ آ جائے اور میری قوم جو ہے ہلاک نہ ہو جائے، وہ اٹھ کر یہ دعا کہتے ربی اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو تو ہدایت دے دے کیونکہ یہ نادان ہے۔ رب اغفر لقومی، اے میرے رب میری قوم کی اس کوتاہی کو، اس لغزش کو معاف کر دے کیونکہ یہ لوگ نادان ہیں۔ اور یہاں رک کر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ نوح علیہ السلام کی جو عمر مبارک 950 سال ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی سب کی عمر اتنی ہوتی تھی۔ اگر سب کی عمر اتنی ہوتی تو پھر نوح علیہ السلام کی تو کوئی خصوصیت نہ ہوتی، اور جب خصوصیت نہ ہوتی تو یہ عمر طویل ان کے حق میں معجزہ نہ ہوتی۔ یہ تو اللہ کا معجزہ تھا ان کے ساتھ جو ان کی اتنی لمبی عمر ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے کئی نسلوں کو دعوت دی۔ 40 سال کی عمر میں جب وہ نبی بنے اللہ کے، اور انہوں نے اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو دعوت دینی شروع کی، تو ان کی پوری زندگیاں ختم ہو گئیں، انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ پھر ان کی اولاد آئی، ان کی اولاد کو وہ دعوت دیتے رہے، وہ بھی اپنی پوری زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی، انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پھر ان کی اولاد آئی، کیونکہ ان کی قوم کی جو عمر تھی وہ اتنی نہیں تھی۔ ایک نسل ختم ہوئی، دوسری نسل آئی، وہ ختم ہوئی، تیسری نسل آئی، وہ ختم ہوئی، چوتھی نسل آئی۔ اس طرح کئی نسلوں کو وہ دعوت دیتے رہے، لیکن قربان جائیے ان کی استقامت پر کہ ان کے پایۂ ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ وہ قوم کو دعوت دیتے رہے، ان کی اولاد آئی، پھر ان کی اولاد آئی، پھر ان کی اولاد آئی، سب کا ایک ہی وتیرہ، ایک ہی شیوا، کے بجائے نبی پر ایمان لانے کے وہ نبی کو ستاتے تھے۔ اور ان کی زبان پہ اپنی قوم کے لیے اللہ کے سامنے ایک ہی جملہ ہوتا تھا رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میرے قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ لوگ نادان ہیں۔ بہرحال یہ صورت مبارکہ جس میں نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک کی بہت مبارک صورت ہے، جس کی تفسیر کو اور جس کے ترجمے کو اور جس کے مفہوم کو ہم سمجھنے کے لیے اللہ کی توفیق سے آج جمع ہوئے ہیں۔ میں پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو چند اس کے اندر تفسیری مضامین ہیں ہم انشاءاللہ ان کی وضاحت کریں گے۔ یہ 29ویں پارے میں ہے یہ صورت، جو ہمارے ساتھی باوضو ہیں اور ان کے پاس قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنے سامنے وہ قرآن شریف کو کھول لیں اور سورہ نوح جو 29ویں پارے میں ہے اور تقریباً یہ آدھے پارے کے بعد ہے، تو ان کو چاہیے کہ قرآن میں دیکھ کر ترجمہ سنیں، انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے قبل اس کے کہ ان کے پاس کوئی دردناک عذاب آ پہنچے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ قال یا قوم، اچھی بات، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے میری قوم میں تم کو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو،
یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، واتقوہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ اور میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى جب تم یہ تین کام کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اور میری چونکہ میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میری اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب تک کی زندگی میں تم نے جتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یغفر لکم من ذنوبکم وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور ایک مقررہ مدت تک اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دیں گے، یعنی تمہیں باقی رکھیں گے اور تمہیں زندہ رکھیں گے ایک مقرر مدت تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر وہ جو مقرر مدت ہے اس تک اللہ باقی رکھیں گے، اس کے بعد نہیں، کیونکہ ان اجل اللہ اللہ کا جب وہ مقررہ وقت آ جائے گا لا یؤخر پھر کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ لو کنتم تعلمون کاش کہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، صبح شام رات دن میں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا لیکن میری دعوت دینے سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، بجائے میری دعوت سے میرے قریب آنے کے اور میرے پیغام کو اور میری دعوت کو قبول کرنے کے، جو میں نے ان کو دعوت دی وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، دور ہونے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ اور جب بھی میں نے ان کو دعوت دی اللہ کی طرف بلایا تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں، ان کی گناہوں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ تو انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ میری بات ان کے کانوں میں نہ پہنچ سکے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور انہوں نے اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے تاکہ نہ مجھے دیکھ سکے اور نہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کو دعوت دے گا تو یہ دعوت اسی وقت سکسیسفل ہوگی جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کو مخاطب بنائیں گے، افہام اور تفہیم ہوگی، کوئی سمجھائے گا کوئی سمجھے گا، تب جا کے دعوت قبول ہوگی، ایکسیپٹ ہوگی۔ لیکن وہ اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتے تھے تاکہ نہ وہ مجھے دیکھ سکے اور نہ میں ان کو دیکھ سکوں، کوئی امکان نہ رہے دعوت کو قبول کرنے کا۔ وَأَصَرُّوا اور وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، وہ جو کفر و شرک والی ان کی زندگی تھی اسی پر وہ اڑے رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور بڑے تکبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے ان کو علی الاعلان دعوت دی اور میں نے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس کا تجربہ نہ کیا ہو، ہر طریقے سے ان کو دعوت دینے کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا پھر میں نے ان سے علانیتاً بھی بات کی۔ علانیتاً کا مطلب بلند آواز سے۔ بلند آواز سے آدمی کب بات کرتا ہے؟ جب
مجمع کے سامنے اجتماعی بات ہوتی ہے. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے ان سے خاموشی سے چپکے سے بھی بات کی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی سے انفرادی ملاقات کرتا ہے تو پھر وہ آہستہ اور خاموشی سے بات ہوتی ہے. تو گویا کہ میں نے اجتماعی دعوت بھی دی، اس میں بھی میں نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کری، اور انفرادی دعوت بھی دی، ایک ایک سے ملاقات کر کے میں نے ایک ایک کی خوشامد بھی کی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، چنانچہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اور یاد رکھو انہ کان غفارا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ مت سمجھنا کہ ہمارے تو اتنے گناہ ہیں، یہ معافی سے بھی معاف نہیں ہو سکتے. یاد رکھو انہ کان غفارا، اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، اب یہاں استغفار کے ایسے ان 5 فوائد کو بیان فرما رہے ہیں جو بندے کو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ استغفار کا اور رجوع اللہ کا جو اصل فائدہ ہے وہ تو انسان مرنے کے بعد اس کو حاصل کرے گا، مرنے کے بعد دیکھے گا اس کو. لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ نقد فائدے کو زیادہ پسند کرتا ہے. اب آخرت میں جو ملے گا وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ تو ان کے اندر استغفار کا شوق پیدا کرنے کے لیے، رجوع اللہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے دنیا کے فوائد بھی بتائے تاکہ ان کے شوق میں اضافہ ہو. چنانچہ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اگر تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو گے تو سب سے پہلا دنیاوی فائدہ، سب سے پہلا دنیاوی انعام استغفار کا کیا ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل کرے گا. اگر کہیں قحط سالی ہے، بارش کی قلت ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے مخلوق پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے وہاں رحمت کی بارشیں نازل فرمائیں گے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. استغفار کی برکت سے دوسرا انعام تمہارے مال میں اضافہ ہوگا. وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنائیں گے جو پھلوں سے اور سبزیوں سے اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان سے لدے ہوئے ہوں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کریں گے جس سے تمہاری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، خوشحال ہو جائے گی. تو یہ 5 انعام ہیں. سب سے پہلے رحمت کی بارشیں نازل ہوں گی، مال میں اضافہ ہوگا. یہ سب استغفار کے انعامات وہ ہیں جو دنیا میں ہیں. اولاد میں برکت ہوگی اور باغات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور نہریں اللہ تعالیٰ جاری فرمائیں گے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اے قوم تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا عقیدہ تم کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کی عظمت کے تم معتقد کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تم اعتقاد کیوں نہیں رکھتے؟ حالانکہ وہ عظمت و تقدس کا مستحق ہے. کیوں مستحق ہے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کہ اس نے تم کو مختلف مراحل میں پیدا کیا. پہلے نطفہ ہے انسان 40 دن،
پھر علقہ بنتا ہے، خون کا لتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن، پھر مضغہ بنتا ہے، گوشت کا لتھڑا بنتا ہے، پھر جنین بنتا ہے، یہ جو اور پھر انسان بنتا ہے. تو اس طرح مختلف مراحل سے گزار کر اللہ نے تمہاری تخلیق فرمائی. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح تلے اوپر 7 آسمان پیدا کیے. یہ طباقہ تلے اوپر. چنانچہ آج کل ہم لوگ جو کئی منزلوں والی عمارت ہوتی ہے تو اس کو فرسٹ فلور کو کہتے ہیں الطابق الاول، الطابق الثانی سیکنڈ فلور. تو یہ اسی سے نکلا ہے طباقہ. اللہ نے ایسے آسمان پیدا کیے جو تلے اوپر ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ہم نے ان آسمانوں میں چاند کو بنایا روشن، اجالا، نور، اور سورج کو بنایا چراغ. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چاند اور سورج کو پیدا کیا فیہن، آسمانوں میں. تو قرآن کی اس تعبیر سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چاند اور سورج آسمانوں کے اندر ہیں. حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ چاند اور سورج آسمانوں کے اندر نہیں ہیں، بلکہ آسمان کے بہت نیچے فضا میں ہیں. زمین اور آسمان کے درمیان جو جگہ ہے، اسپیس ہے، اس کو خلا کہتے ہیں. تو چاند اور سورج تو خلا کے اندر ہیں اور آسمانوں سے بہت نیچے ہیں. تو اللہ نے یہاں کیوں کہا فیہن، کہ چاند اور سورج کو اللہ نے کہا پیدا کیا آسمانوں کے اندر؟ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے. آج چونکہ ہمارا درس طویل ہو گیا ہے، اس لیے ہم اس سوال کا جواب اگلے جمعے میں دیں گے. یہ ایک اعتراض ہے جو ذہن میں آتا ہے، اس کا کیا جواب ہے انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں اس پر گفتگو کریں گے. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تم کو زمین میں سے اگایا. زمین میں سے اللہ نے تم کو پیدا کیا. یہاں سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں تو اللہ نے سبزیوں کی طرح، اناج اور غلے کی طرح زمین میں سے پیدا نہیں کیا. انسان تو شکم مادر سے نکل کے آتا ہے، زمین میں سے تو نکل کے نہیں آتا. تو یہاں پر اللہ نے یہ کیوں فرمایا واللہ انبتکم، اللہ نے اگایا ہے تم کو من الارض، زمین میں سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تخلیق پہ غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم در حقیقت زمین ہی میں سے نکلے ہیں. کیونکہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے نطفے سے. مرد اور عورت کے اندر جو مادہ منویہ ہوتا ہے، جس کو نطفہ کہتے ہیں، اللہ نے اس سے پیدا کیا. اور یہ جو مادہ مرد اور عورت کے جسم کے اندر تیار ہوتا ہے وہ خون سے بنتا ہے. اور انسان کے جسم کے اندر خون بنتا ہے غذاؤں سے، اناج اور غلہ اور روٹی اور چاول اور گیہوں اور جو اور سبزیاں اور پھل، یہ سب ہم جو کھاتے ہیں غذائیں، ان غذاؤں سے ہمارے جسم میں خون بنتا ہے. اور یہ غذائیں کہاں سے آتی ہیں؟ زمین میں سے. تو گویا کہ در حقیقت ہماری جو پیداوار ہے وہ بھی زمین ہی سے ہے. اسی کو قرآن نے یہاں کہا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے، پیدا کیا ہے زمین میں سے. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا،
پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں لے جائیں گے۔ چنانچہ انسان کی زندگی جب ختم ہوتی ہے اور موت آتی ہے تو پھر وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو زمین میں سے نکالیں گے۔ یہ قیامت کے دن ہوگا جب حضرت اسرافیل دوسری سور پھونکیں گے، نفخہ ثانیہ، تو زمین کے اندر سے جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد بشر اس دنیا میں مرا ہے اور وہ زمین انڈر گراؤنڈ ہوا ہے، سب جو ہے زمین سے باہر نکل آئیں گے، اور ہماری جو روحیں گئی تھی جب ہماری موت آئی تھی اور ہماری روح نکل کر گئی تھی، وہ ریورس ہو جائیں گی، ساری روحیں واپس اس جسم کے اندر آ جائیں گی اور ساری انسانیت پہلے کی طرح زندہ ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، لیٹنے بیٹھنے آرام کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم زمین کے کشادہ راستوں میں چلو۔ سُبُلًا فِجَاجًا، زمین کے جو کشادہ راستے ہیں ان میں تم چل سکو۔ یہاں جو اصل معنی مرادی ہیں وہ کشادہ راستے سے مراد ہمارے جو ہائی وے ہیں، جس کو ہم الشارع الرئیسی کہتے ہیں، یہ ہائی وے مراد نہیں ہے، بلکہ پہاڑوں کے درمیان جو کشادہ راستے ہوتے تھے وہ مراد ہیں سبلن فجاجا سے، اصل مراد کے اعتبار سے، کیونکہ اگر وہ راستے نہ ہوتے اور بستیاں چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہوتی تو پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا انسان کا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو پہاڑوں کے بیچ میں جو کشادہ راستے ہیں، گزرگاہیں ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے انسانوں کے لیے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ تم 3 کام اگر کرو گے تو اللہ تعالی تمہاری عمر کو بڑھا دیں گے ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ یہ 3 کام کرو گے تو اللہ 2 انعام دیں گے۔ ایک انعام تو کیا ہے؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور دوسرا انعام وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر مدت تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ اور باقی رکھیں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر نوح علیہ السلام کی قوم ان 3 کاموں پر عمل نہیں کرے گی تو اس مقررہ مدت سے پہلے اللہ ان کو ہلاک کر دیں گے۔ تو یہاں ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بلکہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ بات متعین طور پر لکھ دی جاتی ہے کہ کب وہ اس دنیا سے جائے گا، جسے کہتے ہیں مقررہ وقت، اور قرآن میں اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ اجل۔ ہر انسان کا اس دنیا سے جانے کا وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ، جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک لمحہ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جو دعوت دے رہے ہیں تو اس میں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مرنے کا جو وقت ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے،
کہ اگر تم ان 3 کاموں پر عمل کرو گے تو ایک مقررہ مدت تک اللہ تمہیں زندہ اور باقی رکھیں گے، اور اگر ان کاموں پر عمل نہیں کرو گے تو اس سے پہلے ہی اللہ تم کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا سے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے اس دنیا سے جانا اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، ولا يزيد في العمر الا البر، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی وہی بات ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، دنیا کے سارے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، ٹل سکتے ہیں، لیکن تقدیر کا لکھا ہوا وہ کبھی ٹل نہیں سکتا، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں ان آیات مبارکہ میں تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ 3 کام کرو گے تو تمہاری زندگی کو بڑھا دیا جائے گا۔ حالانکہ زندگی کیسے بڑھے گی؟ وہ تو جب مرنا ہے اس سے نہ 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے موت، نہ 1 سیکنڈ بعد آئے گی، وہ تو اسی وقت آنی ہے۔ اور یہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ حدیث ہے، یہ بھی اس کے بظاہر مخالف معلوم ہوتی ہے کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، حالانکہ تقدیر تو ٹل نہیں سکتی، دعا کرنے سے انسان کا مقدر کیسے بدل جائے گا؟ اور اسی طرح ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ان سے تنگ نہیں آتا، ان کی فرمائشوں پر اف نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کی قدردانی کرتا ہے، ان کا ادب و احترام کرتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، تو اس سے اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے، ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے، ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو بعض مرتبہ شیطان اس راستے سے ہمیں مس گائیڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، تو شیطان یہ کیسے برداشت کرے گا بندہ اللہ سے دعا کرے؟ کیونکہ دعا تو بہت بڑی عبادت ہے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے الدعاء هو العبادہ، کہ اصل عبادت تو دعا ہے، اور ایک حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ بندے کو دعا سے دور کر دے، چنانچہ وہ دل میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو اگر یہ بیماری یا اس بیماری میں مرنا تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو مقدر کا لکھا ہوا کبھی بدل نہیں سکتا، لہذا تم کتنی دعائیں مانگ لو، پوری رات تہجد میں، سجدے میں، اللہ کے سامنے پڑے رہو، تقدیر چونکہ بدل نہیں سکتی، لہذا تمہاری دعا مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بعض مرتبہ بندہ شیطان کے اس بہکاوے میں آ کر اللہ کی اس عظیم ترین عبادت سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس مضمون کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ کبھی بھی ہم شیطان کے اس وسوسے کا شکار نہ بنیں۔ اس کا جواب تفصیلی یہ ہے، دیکھیے تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم، میم با را میم، مبرم، اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم تو کہتے ہیں جو کبھی ٹلتی نہیں ہے،
وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے، وہ جیسا لکھ دیا ہے ویسا ہی ہونا ہے، کوئی صورت اس میں تبدیلی کی نہیں ہے۔ اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے معلق کر دیا ہے۔ تقدیر میں کس طرح لکھ دیا ہے کہ میرے فلاں بندے کے اوپر یہ پریشانیاں آئیں گی، یہ مصیبتیں آئیں گی، یہ ناکامیاں آئیں گی، یہ تمام بیماریاں آئیں گی، بشرطے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کے دعا کر لے گا تو پھر یہ پریشانیاں دور کر دی جائیں گی، یہ بیماریاں ختم کر دی جائیں گی، یہ مسائل حل کر دیے جائیں گے اور یہ اس کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی۔ لہذا تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر معلق، کہ اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو ان مصیبتوں کا وہ شکار ہوگا، اور اگر اللہ کی طرف رجوع کر لے گا تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اس کی مشکلات کو حل کر دیں گے۔ اسی طرح یہاں پر نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے اور اس قوم کے جو افراد ہیں، ہر فرد کا ایک وقت مقرر ہے، کسی کا 70 سال ہوگا، کسی کا 80 سال، کسی کا 90 سال، 100 سال، جو بھی ہو، لیکن اللہ نے تقدیر معلق کے طور پر یہ لکھ رکھا ہے کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں گے، نبی کی اطاعت کر لیں گے نوح علیہ السلام کی، تو ان کو موقع دیا جائے گا اپنے وقت مقرر تک زندہ رہنے کا، جو بھی ہو، وہ 100 سال، 90 سال، جو بھی ہو۔ اور اگر یہ ایمان نہیں لائے، اپنے کفر پر، اپنے شرک پر یہ قائم رہے، تو پھر اس سے پہلے ہی ان کے اوپر عذاب مسلط کر کے ان کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ لہذا کبھی بھی ہمیں اللہ سے مانگنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنے میں ہمیں کبھی کمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہر مسئلے میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہر حال میں ہوگا، چاہے ہم اللہ سے مانگیں یا اللہ سے نہ مانگیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہے تقدیر معلق سے۔ اللہ نے اس کو معلق کر دیا ہے کہ اگر بندہ دعا کرے گا، مجھ سے رجوع کرے گا تو میں اس کی پریشانی دور کر دوں گا، اگر نہیں کرے گا تو اس پریشانی کو میں باقی رکھوں گا، اس بیماری کو باقی رکھوں گا۔ یہاں پر ابھی ایک سوال اور باقی ہے لیکن وقت کم ہے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب بھی اگلے جمعے کو دیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ 5 انعامات عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، رحمت کی بارشیں نازل ہوں گی۔ نمبر 2، مال میں برکت ہوگی۔ نمبر 3، اولاد میں برکت ہوگی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائیں گے پھلوں کے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نہریں جاری کریں گے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، خوب استغفار کرتے ہیں، ان کے دامن اور ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، مگر ان کے پاس مال کی قلت ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں جو اولاد سے محروم ہیں، حالانکہ توبہ استغفار میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور باغات اور نہریں تو اکثروں کے پاس نہیں ہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے، انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی ہم اگلے جمعے میں دیں گے۔ لہذا آج کی ہم اس مجلس کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر موقع پر اپنی طرف رجوع کرنے کی اور اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے
اپنے قرآن کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی ہمیں جو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس سلسلے کو باقی رکھنے کی اور استقامت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.